صلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے کرم، اس کے احسان اور سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے جامعہ عظیمیہ مظہر الاسلام پاکستان چوک میں منعقدہ سالانہ اجتماعی اعتکاف میں ایک سلسلہ وار دروس تصوف کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مختلف موضوعات پر آج کا موضوع محبت الہی ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ اسی مناسبت سے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ محبت کسی سے بھی انسان کرے وہ ذاتی منفعت کے لیے ہوتی ہے یا دفع ضرر کے لیے ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ذاتی نفع لینا مقصود ہوتا ہے یا دفع ضرر نقصان کو روکنا ہو تو اس کے لیے بھی محبت کی جاتی ہے۔ یہ حسن و جمال سے محبت ہوتی ہے ایک لذت اور شہوت کے حصول کے لیے۔ انسان کسی حسین و جمیل سے محبت کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی اولاد سے محبت ہو اس میں کہیں نہ کہیں نفع ضرور چھپا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں بڑا قابل توجہ نکتہ ہے، جب دنیا میں جو محبت انسان کرتا ہے اس محبت کا سبب زائل ہوتا ہے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ سبب ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان کے اس دعوے کی دلیل کے طور پر مولانا روم کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی، قریب المرگ ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے اطباء کو بلایا، ہر کوئی عاجز آ گیا۔ اس کی نبض بالکل حرکت کرنا چھوڑ رہی تھی، موت کے بالکل قریب جا رہی تھی۔ بادشاہ پریشان تھا۔ ایک فقیر، ایک درویش نے بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا علاج کی کوشش کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس فقیر کو اجازت دی۔ فقیر جب پہنچا اس نے شہزادی کو دیکھتے ہوئے مرض کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر مختلف ملکوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ جو نفس ڈوب رہی تھی، رک رہی تھی،
مختلف ملکوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ مثلا جب وہ مصر کے ملک کے نام پر پہنچا تو نبض جو ڈوب رہی تھی اس کی حرکت ختم ہونے کے قریب تھی، نبض تھوڑا سا متحرک ہوئی۔ اس نے کیا کیا کہ مصر کے ملک کے شہروں کے نام لینا شروع کیا۔ جب وہ ایک شہر پر پہنچا اس کے نام پر نبض اور زیادہ متحرک ہوئی۔ اس نے فقیر نے اس شہر کے جتنے حسین و جمیل نوجوان تھے ان کا نام لیتا رہا۔ جب وہ ایک سنار، ایک زرگر کے نام پر پہنچا تو وہ جو شہزادی تھی جو مرنے کے قریب تھی وہ اٹھ کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، متحیر ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا ابھی علاج مزید کرنا ہے، اس لیے اجازت چاہیے کہ فلاں شہر میں رہنے والے زرگر اور سنار کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے اور وہ شہزادی سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ بادشاہ کے لیے یہ بڑا گرا تھا، مگر بچی کی اس تکلیف کو دیکھ کر اس نے اجازت دی۔ زرگر کو بلایا گیا اور کئی دن تک اس زرگر کو اور شہزادی کو وہ ایک محل کے باغ میں رکھا گیا، ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ ابھی چند دن گزرنے ہی پائے تھے کہ اس کا حسن و جمال جو اپنے عروج پر تھا، اس کا حسن و جمال واپس لوٹ آیا۔ جب بادشاہ نے کئی دن گزرتے ہوئے ان معاملات کو دیکھا، اس نے فقیر کو بلایا، اس نے کہا اس معاملے کو ختم کرو۔ فقیر نے کہا چند دن کی اور مہلت چاہیے۔ جب وہ شہزادی روح بصیحت ہو گئی، اس نے اس نوجوان اور زرگر کو ایک دوائی دی جس کی وجہ سے اسے اسہال لگ گئے۔ اسہال مسلسل لگنے کی وجہ سے وہ نوجوان کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پہ جو حسن تھا، جمال تھا، آہستہ آہستہ مان پڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کے جسم سے گوشت غائب ہو گیا، چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ تو ایک دن شہزادی نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو محل سے نکال لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس فقیر نے شہزادی سے کہا اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل آپ محبت کس چیز سے کرتی تھی۔ اس نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ فقیر لے گیا اس کمرے میں کہ جہاں اسے اسہال لگتے تھے، گندگی پڑی ہوئی تھی۔ فقیر نے کہا وہ جو گندگی ہے جس کے اندر اس کا جو حسن تھا، جس کی وجہ سے مان پڑ گیا، دراصل تو اس کے حسن سے نہیں، دیکھا جائے تو دراصل اس گندگی سے محبت کرتی ہو۔ چنانچہ اس نے توبہ کی۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حسن جب زائل ہو جاتا ہے، علت جب ختم ہو جاتی ہے محبت کی، تو پھر محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا انسان محبوبوں سے محبت نہیں کرتا، دراصل وہ اس کے حسن و جمال سے محبت کرتا ہے۔ بھائی اگر محبوب سے محبت ہوتی تو اس کے حسن و جمال کے مان ہونے کی وجہ سے محبت میں کمی کیوں ہو گئی؟ یعنی ذات سے محبت نہ رہی، دراصل اس کے حسن و جمال سے محبت رہی۔ جوانو، یہ دنیا کا حسن، یہ رعنائیاں، یہ حسن و جمال کی تابندگی، یہ سب ایک عارضی شے ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی بتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں یہ تو دنیا کی محبت کا حال ہے، اب صوفیہ کی محبت کا حال بیان کر دیتے ہیں۔
کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں. بندہ تو حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، یا کسی سے محبت کرے گا نفع کی خاطر، یا پھر کسی سے محبت کرے گا دفع ضرر کے لیے. مگر صوفیاء کس سے محبت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کے نزدیک ان کی محبت کی بنیاد ہی اللہ کی رضا ہے. صوفیاء کے نزدیک ان کی محبت کی بنیاد ہی اللہ کی رضا ہے. یعنی اگر کوئی دکھ ملے، کوئی سکھ ملے، دکھ میں سکھ میں دونوں صورتوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا رب اسی معاملے پہ راضی ہے تو محب بھی اسی معاملے پہ راضی ہے. ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وہ دنیا کی طرح منفعت کا نہیں ہوتا، کوئی حرص طمع اور لالچ کا نہیں ہوتا. مقصود صرف خدا کی رضا کا حصول ہوتا ہے کہ رب مجھ پہ راضی رہے. ان کی محبت کی بنیاد یہ ہوتی ہے. فرمایا اللہ اکبر، بڑا خوبصورت قول پیش کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر، جو مجھے بڑا پسند آیا. وہ لکھتے ہیں بل الحب عندهم نار یشتعل فی قلوب المحبین. وہ فرماتے ہیں کہ جو محبت ہے یہ صوفیاء کے نزدیک ایک آگ ہے، ایک آگ ہے جو محبین کے محبت میں یہ مشتعل ہوتی ہے، جلتی ہے، آگ لگتی ہے، آگ بھڑکتی ہے محبین کے قلوب کے اندر. تحترے کو ما سوى المحبوب، وہ فرماتے ہیں تحرے کو ما سوى المحبوب، وہ محبوب کے سوا ہر کسی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. محبت ایک آگ ہے، فرماتے ہیں جو محبین کے قلب میں بھڑکتی ہے، حتیٰ کہ محبوب کے سوا سب کسی کو جلا دیتی ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ کسی کو باقی رہنے دیتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے. وہ آگ فرماتے حتیٰ یسقط عن نظر بصیرت ہی نفسہ، وہ فرماتے یہاں تک کہ اس کی نظر بصیرت سے اس کی اپنی ذات بھی ساکت ہو جاتی ہے. اس کی اپنی ذات پہ ساکت ہو جاتی ہے. بھئی یارو، سب سے بڑھ کر محبت تو اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، مگر جو اصل عاشق ہوتا ہے، جو اصل محب ہوتا ہے، وہ ذات کو بھی محبوب پہ قربان کر دیتا ہے. وہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا میں رشتہ دار ہو، دنیا میں جتنا قریبی رشتہ ہو، مگر انسان سب سے بڑھ کر اپنے نفس سے، اپنی ذات سے محبت کرے گا، پھر اولاد سے، پھر محبت کرے گا. مگر صوفیاء کے نزدیک محبت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. جب وہ محبوب کی محبت ہو جاتے ہیں، ذات کو ہو جاتے ہیں، بس کائنات کے پتے میں ایک ایک ذرے کی پھر انہیں ہر جگہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے. انہیں محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے. فرمایا وَكَيْفَ يَنْظُرُ نَفْعَهُ وَضَرَّهُ وَمَا سِوَاهُ، کہ جب وہ اپنے آپ پر محبوب کی محبت کو غالب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، تو ان کا کیا تعلق نفع کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق کسی نقصان کے ساتھ؟ وہ نفع و نقصان کے لیے محبوب سے محبت نہیں کرتے، محبوب کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں کہ محبوب راضی ہو جائے. اور دنیا کی محبت، جیسے میں عرض کر چکا، دنیا کی محبت سب سے بڑھ کر اپنی جان کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہ اپنے نفس کو وہ اپنی ذات کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. توجہ ہے نا؟ اپنی نفس کو وہ اپنے آپ کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، اس لیے نفس سے محبت کرتے ہیں. مگر صوفیاء جو ہیں ان کے نزدیک ان کی جان سے بڑھ کر قریب اللہ کی ذات ہے. انہوں نے تو نہیں لکھا، مگر میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اللہ نے فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ سے بھی زیادہ، یہ شاہ رگ کی وجہ سے جان ہے نا، وہ کٹ جائے تو جان ختم ہو جائے. فرمایا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور ادھر سرکار کے بارے میں کیا فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق فرماتے ہیں انسان کی جان، انسان کا نفس، انسان کی جان اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا مصطفیٰ کی ذات اپنے عاشق اور محب کے قریب ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تمہاری جانیں اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا نبی رحمت کی ذات تمہارے قریب ہے. تو اللہ شارک سے زیادہ قریب اور رسول اللہ جان سے زیادہ قریب. ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ جان سے زیادہ قریب، شارک سے زیادہ قریب، اور سرکار تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب. تو حقدار محبت کو تو وہی ہوتا ہے نا جو سب سے زیادہ قریب ہو. تو پھر دو ہی ذاتیں تمہارے قریب ہیں، یا اللہ کی ذات تمہارے قریب ہے یا مصطفیٰ کی ذات تمہارے قریب ہے. جب اللہ کی ذات تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے اور رسول اللہ کی ذات تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے تو محبت کا حقدار کون ٹھہرا؟ تمہاری جو محبت ہے خدا کی قسم یہ تقاضا کرتی ہے قرب کا، اور قرب سب سے زیادہ تمہاری جان کو اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے تو سن لو. تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت کرو یا پھر اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرو. آج ایک علامہ صاحب نے مجھ سے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ جب علت ختم ہو جائے، حسن زائل ہو جائے، علت ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا؟ اس لیے حضور نظر تو نہیں آتے. علت محبت کی علت ہوتی ہے نا، محبوب نظر آئے تو پھر اس کے حسن و جمال سے محبت ہوتی ہے نا. بھی محبوب سامنے ہوگا تو انسان کو محبت ہوگی. بڑا خوب مقام پر لے آیا کہ محبوب سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کیا ہو؟ محبت ہو. حسن کو دیکھیں گے، جمال کو دیکھیں گے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی ادا کو دیکھیں گے تو تب ان سے کیا ہو جائے گی؟ محبت ہو جائے گی. تو پھر وہ سرکار تو ہماری آنکھوں کا قصور ہے، نظر تو نہیں آتے. پھر محبت کی علت کیسے؟ محبت کا سبب کیسے؟ یہی تو وجہ ہے نا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ایک بار اس کو مبارک مجھے دیکھ کر جو ایمان لے آیا. فرمایا 7 بار، ایک بار نہیں، 2 بار، 3 نہیں، 7 بار اس کو مبارک جو بن دیکھے مجھ سے محبت کرتا ہے. 7 بار اس کو مبارک ہے جو بن دیکھے مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے میرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، میری اداؤں کو نہیں دیکھا، میرے جمال کی وہ عروج کو نہیں دیکھا. وہ پھر سن کر کہ مصطفیٰ کی آنکھیں ایسی ہیں، حضور کی حضور کی نینے سے سرکار کائنات کی زلف عنبری ایسی، حضور کا چہرہ تو ہے ایسے. 1400 سال سے لے کر آج تک سنتا رہا، جو سن کر مصطفیٰ سے سنتا رہا. ایک دن ایسا آیا پڑھتے اس حسن کو بن دے کے جاتا تھا، وہ حسن پہ اس کی نگاہ وہ عاشق کو تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. میں تمہیں اپنی بات سے عرض کر رہا ہوں، فتووں سے نہیں ڈرتا. وہ دیکھنا چاہتے ہیں
اس عاشق میں محبت کتنی ہے، طلب کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، میرے دیدار کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، نماز شریعت کی طریقے سے کرتا ہے تاکہ یار کا دیدار کر سکوں، چہرے کو دیکھ سکوں، شرپتا ہے، مچلتا ہے، ادھر مدینے والا اسے پیغام بھیج دیتا ہے، بس صبر کر، ایک وقت ایسا آتا ہے جامی طلب کے کہنے لگا منی مصری دلاداری فدائے نقش نالینت نمجا یا رسول اللہ قدم فرسود سہجنا یا رسول اللہ دلم بردت آوارا زیا یا رسول اللہ زمہجوری برامت جانے عالم زمہجوری برامت جانے عالم تراہم یا نبی تراہم پھر وہ طلب کر کہنے لگے چونکو جم مصطفیٰ مازا گفت عزت اے ماہنہ زنینہ اے حسن و حسینہ اے ماہنہ زنینہ وہ یارو اسی تصور میں آ جاؤ اے حسن و حسینہ جہاں حسن رک جاتا ہے جہاں حسین طرف کے سر جھکاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کا حسن نگاہوں کے سامنے حسین چونکو یم ابرو مصطفیٰ را مجھ سے پوچھو قیامت تک کائنات کے حسینوں کو حسنی خیراتی طرح مصطفیٰ کے صدقے سے ملا کرتی اے خسرو حسینہ اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں حسین چونکو یم ابرو مصطفیٰ مازا گفت تمہارا اے خسرو حسینہ فرمایا اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر میرے آقا چاہتے یہ ہیں کرم تو ہو جائے نا ایک بار آپ کی آمد پاک ہو جائے عاشق تڑپتا ہے مچلتا ہے اور ہجر سے عاشق واقف ہی رہتا ہے اور پھر ہجر کی دولت جس کو مل جاتی ہے اس کو پیر فرید کہتے ہیں اس کو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں علیہ الرحمہ جو عشق کی طلب میں آ کے روتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں یار سپاہیڑا آوس مادڑے کول ایک ایک لفظ پہ غور کرنا نا یار سب روز نبی ہم چسو میاں جی ایک ایک شعر کو دوبارہ پڑھو گے تو نئے راز کھلیں گے نئے حقائق سامنے آئیں گے اللہ اکبر یار سپاہیڑا آوس مادڑے کول آوس مادڑے گول ایک لکھنے دی لو لکھنے سا سنگ ایک واری چا بول ایک لکھنے دی سنگ لو لکھنے سا سنگ ایک واری چا بول پیر فرید بھی رو رو کر کہنے لگے اللہ اکبر دھولن تیری سکھ ڈھیرے دھولن تیری سکھ ڈھیرے ہم یعنی پیر فرید یہ کہنا چاہتے ہیں دھولن تیری سکھ ڈھیرے ہم میرے آقا میں اپنے دل کو آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں مشاہدہ کر لیجئے دھولن تیری سکھ ڈھیرے ہم کانگا گھڑا چاہی بہو کھپ کھپ کرن ناہی بہو تب تب اٹھن بھاہی بہو ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی فرید آخر عمر آئی نہ دل بردی خبر حق فرید حق فرید حق فرید تو یارو تو پھر حسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے حسن مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا حقیقت محمد دی با کوئی نہیں سکتا اتنا چپ دی گاہے علا کوئی نہیں سکتا ہاں مجھ سے اگر پوچھنا چاہو ان اللہ تعالی جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرئتا لتجلیاتہ ولذا قال علیہ السلام من رآنی فقد رأى الحق انا مرئت جمال الحق فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال کا آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنا دیا ہے اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ حضور کی ذات مبارک ہے
حضور کی بات تو بڑی اونچی ہے، جو حضور سے محبت کرے. حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے والا ہوں، میرا اپنا سودا ہے، جس کو پسند آئے لے لے، نہ لے تو مجھے واپس کر دے. میرا اپنا سودا ہے جو آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. اب ذرا توجہ، حضور کی بات صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اونچی ہے. جو حضور سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم موت تک ان کا حسن بھی زائل نہیں ہوتا. ان کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے، چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ. تو پھر انسان کو دنیا میں جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں. مگر صوفیاء کے نزدیک سب سے بندے کے سب سے زیادہ قریب ذات تو اللہ کی ہے، اس کی ذات ہے. انہوں نے بطور استدلال کے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو پیش کیا، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا یبصرون. فرمایا کہ اللہ اکبر، ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں. تو جو اہل اللہ ہے، صاحب معرفت ہیں، علماء ربانیین ہیں، اولیاء اور صوفیاء کاملین ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے، جس سے محبت ہو اس سے دکھ مل جائے. دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات کر رہا ہوں. جس سے محبوب سے اگر دکھ تمہیں مل جائے، محبت ختم ہو جاتی. بولیے نا، ختم نہیں ہوتی. تو اس کے دکھ کی بندہ تعویلیں کرتا رہتا ہے. اس کی طرف سے جو دکھ ہے نا، اس کی بندہ کیا کرتا ہے؟ تعویلیں. آج غصے میں بیٹھے ہوں گے، آج کسی جلال میں بیٹھے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ہم پر غصہ اتار دیا. جس سے محبت ہوتی ہے، جب وہ اس کی طرف سے دکھ مل جائے، اگر وہ چہرے پہ پردہ بھی کر لے نا، دنیا میں محبوب چہرے پہ پردہ بھی کر لے، تب بھی وہ صبر کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسی نیت کے ساتھ کبھی تو حجاب ہٹائیں گے، کبھی تو چہرے اس کے دیدار سے ہمیں سرفراز کروائیں گے. بھی محبوب سے اگر دکھ بھی مل جائے، نظر انداز بھی محبوب کر دے، اپنے گھر سے بھی نکال دے، اپنے آپ سے دور بھی کر دے، تو محبوب سے محبت نہیں چھوڑی جاتی. اس کی مختلف تعبیریں کی جاتی ہیں، مختلف تعبیر. اور یہ جو تعبیر کرنا ہی محبت کی نشانی ہے. یہ تعویل کرنا بھی حضور محبت کی کیا ہے؟ نشانی ہوا کرتی ہے. کہ محبوب نے جو اس سے جو مجھے دکھ مل گیا، اور پھر جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ اسے آزمائش میں ڈال دے، مال کی آزمائش میں، اولاد کی آزمائش میں، بھوک کی آزمائش میں، فقر کی آزمائش میں، مال کے چھن جانے کی آزمائش میں، جب اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دے، پھر یہ تو محبت نہیں ہے کہ بندہ رخ پھیر کے بیٹھ جائے، کہے نہیں اس کے ساتھ یہ کام ہے، اس کو خوشحال کر دیا، مجھے تنگ دست کر دیا. پھر یہ تو محبت نہ ہوئی، یہ تو خالی خولے دعوے بن گئے. محبت کیا ہوتی ہے؟ سن لینا بڑی توجہ کے ساتھ. اگر کسی مصیبت میں مبتلا بھی ہو جاؤ، ابتلا ہو جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، تو آزمائش کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ یہ آزمائش نہیں ہے، میرے لیے انعام ہے، یہ بھی میرے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم
مصیبت کہ جب وہ فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا اللہ کی رحمتوں کا ان پہ نزول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ابتلا کو بطور شکوہ کے نہیں لیا، انہوں نے ابتلا آزمائش کو بطور انعام کے لیا، بطور انعام کے لیا۔ اس لیے آئیے اسی مفہوم کے متعلق حدیث پاک پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو حکم کرے گا، توجہ ہے نا، بالکل اسی مفہوم کے مطابق حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو حکم فرمائے گا جو دنیا میں بتوں کے ساتھ محبت میں جلتے تھے، ان کو یعنی بتوں سے محبت کرتے تھے، جو دنیا میں بتوں کی محبت میں جلتے رہے، اللہ ان سے فرمائے گا اپنے بتوں سمیت جہنم میں داخل ہو جاؤ، اپنے بتوں سمیت کیا کرو؟ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، وہ کافر جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائے گا تمہیں مجھ سے محبت ہے نا، مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آزمائش آ گئی نا کہ اللہ اپنے محبین سے کہے گا مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم، اصل میں دکھلانا ان لوگوں کا تھا، ان لوگوں کا تھا، ان لوگوں کو تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہ فوراً اس میں کود جانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو اس وقت عرش سے منادی ندا دے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی تو ہے ایمان والے جو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ یعنی پھر جب ادھر سے حکم ہوا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ دوزخ ہے، نار ہے یا کیا ہے، وہ پھر اس نار اور دوزخ کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی آزمائش کے طور پہ تھا۔ جیسا میں ایک اور حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، جب جنگ بدر ہوئی تو دو ہی لشکر تھے نا، ایک قافلہ تجارت کا تھا، ایک قافلہ جنگ کا تھا۔ تو میرے کریمہ کا نے صحابہ سے مشاورت کی، حضرت سعد کھڑے ہو گئے، آقا کیا آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور مہا مشورہ دے دو، حدیث کا مفہوم ہے مشورہ دے دو۔ حضرت سعد کھڑے ہو گئے، آقا آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جائیں اور حکم کر دیں کہ سمندر میں کود جائیں، ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا، ہمیں سمندروں سے کیا غرض، ہمیں سمندروں سے کیا غرض۔ اب مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں مظہر مختار کو موت سے کیا غرض، خدا کی قسم موت کبھی قبول کر لیں گے، مصطفیٰ کی خاطر قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ، فرمانے لگے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یارو اللہ اکبر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو چند حدیثیں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں اس موضوع کے متعلق۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کے اندر، ایسے شخص جس کے اندر تین خصلتیں پائی گئیں اس وہ ایمان کی لذت کو چکھ لے گا، حلاوت ایمان کی شیرینی کو، وہ ایمان کی شیرینی کو چکھ لے گا۔ ایمان کی شیرینی کی چکھنے سے کیا مراد ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے اسے نماز کی لذت مل جائے گی، رکوع کی لذتیں مل جائیں گی۔ فرمایا تین صفات جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرما اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کا رسول اسے کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔
اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اگلا سنیے، وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری اس کی صفت ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ فرمایا کہ وہ ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں لوٹ جانے کو ایسے ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ایک اعرابی نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عادت لہا، قیامت کی تیاری کتنی کی ہے؟ معتکفین، یہ قیامت کی تیاری ہے نا، اعتکاف کیا ہے؟ قیامت کی تیاری ہے، توشہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کی تیاری کتنی؟ اس نے کہا، قال حب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ قیامت کا توشہ ہے، تیاری ہے قیامت کی۔ تو قال انت مع من احببتہ، سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت، جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فوجی دستہ دے کر ان کی کمان میں، ان کی قیادت میں صحابہ کرام کا بھیجا۔ وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ نماز کی ایک رکعت میں سورہ اخلاص کی ضرور تلاوت کرتے تھے۔ جب واپسی ہوئی تو اس سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے آقا یہ جو سورت ہے نا سورہ اخلاص، یہ میرے رب رحمان کی صفات پر مشتمل ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کی صفات پر مشتمل ہے، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اسے بتا دو، فرمایا اسے بتا دو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ذرا تم نے لطف اٹھانا ہے روحانی طور پر تو ایک جملہ تمہیں کہہ دوں ذوق کے لیے، بھی جس کی ضمانت حضور دے دیں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے تو پھر عید کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک انصاری صحابی مسجد قباء کے امام تھے، صحابہ کرام نے انہیں امام مقرر کر رکھا تھا۔ وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کے ساتھ کسی سورت کو ملا لیتے تھے، ہر پہلی رکعت میں، ہر نماز میں۔ ظاہر ہے سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق کو ملاتے ہوں گے، تو پھر وہ ملا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو کچھ صحابہ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میں امامت کو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اپنے اس معمول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں سورہ اخلاص ضرور پڑھوں گا۔ تو کچھ لوگ جو ان کی امامت کو پسند کرتے تھے خاموش ہو گئے، اور کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، سارا واقعہ سنایا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے فلاں تمہیں اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے کیا چیز مانے ہیں؟ یعنی ہر رکعت کے اندر یہ سورت پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میرے آقا مجھے اس سورت سے محبت، مجھے اس سورت سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ آگے سنو، آگے سنو۔ تو عرض کی آقا مجھے اس سورت سے محبت ہے، اس سورت کی محبت
اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کیا اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے؟ کیا اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے؟ یعنی موت کی ناپسندیدگی اللہ سے ملاقات کی ناپسندیدگی ہے، جبکہ ہم میں سے ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا یہ بات نہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جائے، مل جائے دنیا کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو اللہ کے عذاب اس کی ناراضگی سے خبر دی جائے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے پہلی بات کیا کرے گا، اور مومن اللہ سے پہلی بات کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے پہلی کیا بات کرے گا اور مومن اللہ سے پہلی کیا بات کریں گے؟ کیا تمہیں بتا دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات اللہ جو مومنوں سے فرمائے گا نا وہ یہ فرمائے گا کہ تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے دنیا میں، میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے ہاں ہمارے پروردگار۔ تو فرمائے گا کیوں پسند کرتے تھے میری ملاقات کو؟ وہ عرض گزار ہوں گے ہم اس لیے ملاقات کو پسند کرتے تھے کہ تیری معافی ہو جائے، بخشش کی امید رکھتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اگر یہی بات ہے تو میری بخشش تمہارے لیے طے ہے، میری بخشش تمہارے لیے طے ہے۔ حضرت ابراہیم نے جام صاحب جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا آج پڑھ رہا تھا تو پھر فوراً ہی ان کی صورت مجھے سامنے آ گئی، اس لیے میں ان کے لیے سب کے لیے پیش کر رہا ہوں بطور خاص ان کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت جب ان کی روح مبارک کو جسم سے جدا کرنے کے لیے پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا تم نے ایسے خلیل کو بھی دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار ڈالے؟ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت موسیٰ تو کیا ہے، حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے نا، تو فرمایا کیا ایسے خلیل کو بھی دیکھا ہے جو اپنے خلیل کو مار دے؟ دوست کو تو مارنا پسند نہیں کرتا، وہ پسند کرتا ہے۔ تو جب یہ سنا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی بھیجی گئی اور جواب عطا کیا گیا۔ فرمایا کیا اے میرے ابراہیم کیا آپ نے بھی ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟ کہ آپ نے بھی ایسے خلیل کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرنا چاہے؟ تو کہا فوراً ملک الموت میری روح کو قبض کر لے، یعنی میری روح کو جسم سے جدا کر دے۔ اچھا کیا حضرت ابراہیم کو یہ پہلے سے علم نہیں تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے علم نہیں تھا؟ محب کو تو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ خلیل کی ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، محب کو تو پتہ ہوتا ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ہاں بعض اوقات محب ارادہ کرتا ہے کہ محبوب کچھ تو بول دے نا،
محب ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اکبر محبوب کچھ تو باتیں کر دے، کچھ تو بول دے نا، تو وہ سننا چاہتے تھے کہ اللہ میری ملاقات کرنا چاہتا ہے، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی بےتاب ہو گئے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ بےتاب۔ اور یہاں روک کر بات کر رہا ہوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اگر کہیں میں موضوع سے ہٹ بھی جاؤں ذوق کی خاطر تو مجھے نظر انداز کر دینا، مگر نہ میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ موضوع کے مطابق ہی چلوں، مگر آپ کا ذوق مجھے کسی اور طرف بھی لے جانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ جب میرے کریم آقا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا غار کے اندر چلے جاتے، 40 دن تک غار کے اندر رہتے، میں 10 دن کا کھانا بنا دیتی، ایک لقمہ بھی تناول نہ فرماتے، میں واپس آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ملاقات کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے آرزو مند تھے، خواہش مند تھے، تو فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس رب نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ گم پایا۔ اور ایک عاشق نے مانا کیا، عاشق پر تو فتوہ نہیں لگ سکتا نا، ایک عاشق نے مانا کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جب اس رب نے آپ کو اپنی محبت تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کی محبت میں فنا ہونا پڑے گا۔ یہی تو بات ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو زمینوں پر، پہاڑوں پر، آسمانوں پر پیش کیا، سب نے ڈر گئے، ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اس امانت سے کیا مراد تھی؟ جس کو زمین جیسی طاقتور، جس پر کئی ہزار کروڑ ارب پرندے ہیں، اربوں کی تعداد میں انسان ہے، اربوں کی تعداد میں یہ درخت ہے، لاکھوں کی تعداد میں پہاڑوں کا وزن ہے۔ اس نے کبھی شکوہ تو نہیں کیا کہ اتنا وزن میرے سینے پر ہے، زمین نے شکوہ تو نہیں کیا، مگر اتنی طاقتور زمین نے بھی کہا میں نہیں اٹھا سکتی۔ آسمان جو بغیر ستون کے وہ عالم انوار کو اٹھائے ہوئے ہیں، ستون کوئی نہیں، عالم انوار وہ جو اوپر کے طبق کے عالم انوار میں رہنے والے جو مخلوقات ہیں اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور علماء سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے ناسوتی جسم، ایک ہوتا ہے ملکوتی جسم۔ جو ملکوتی جسم ہوتا ہے نا، اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کی قوت اور طاقت نہیں ہوتی، انسان بشر کی آنکھ میں وہ تاب نہیں ہوتی کہ نورانی مخلوق کو دیکھ سکے، حواس خمسہ میں طاقت نہیں ہوتی، اس لیے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عالم انوار کو اٹھائے ہوئے ہے بغیر کسی ستون کے، اتنا طاقتور، مگر اس نے بھی کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ پہاڑ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ وہ کون سا ایسا راز ہے، وہ کون سی ایسی امانت ہے، اس کے بڑے معنی ہیں، مگر چونکہ عشق کی بات چل نکلی ہے تو امام پتلی شرازی نے تفسیر آرائش البیان میں اس کا معنی لکھا ہے، السکر والفناء فی العشق، امانت سے مراد عشق میں فنائیت ہے۔ اس نے کہا اس کے اندر جو فنائیت ہوتی ہے، آسمان نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، زمین نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی، پہاڑوں نے انکار کر دیا، مگر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
امام بقلی شرازی نے یہاں ایک معنی لکھا، موضوع نہیں، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، ان کے معنی پر تھوڑا سا تبصرہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ووجدک ضالا فہدی ووجدک متحیرا عن ادراک حقیقتنا، کہ میرا حبیب جب تو لا مقام پر پہنچا نا تو میری حقیقت کے ادراک میں متحیر تھا، حیرت میں تھا، تو میں نے کیا کیا؟ فکحلناک بکحل انوار ربوبیتنا، میں نے اپنے دست قدرت سے، مرادی معنی کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے دست قدرت سے آپ کی چشمان مقدس میں اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما لگایا۔ پھر دیکھو نا، اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما لگایا۔ جب اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما لگایا تو کہا دیکھنا، دیکھو نا، تو پھر دیکھا کیسے؟ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اہل جنت عرض کریں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے پروردگار ہم حاضر ہیں، دوری سعادت چاہتے ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم خوش ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم خوش کیوں نہ ہو، ہم خوش کیوں نہ ہو کہ تم نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی اور مخلوق کو تم نے عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں، سبحان اللہ، اس سے بھی بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ وہ عرض کریں گے پروردگار اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا جاؤ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، سبحان اللہ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جب یہ آیت تلاوت کی، جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ ان پر بھی اضافہ ہے، جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو پھر فرمایا کہ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، دوسری دوزخ میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانے پر جب چلا جائے گا تو پھر ایک منادی ندا دے گا، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میزان میں عمل کے پلڑوں کو بھاری نہیں کر دیا، اس کا احسان ہے، نیکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے، یعنی ادھر آئے ہیں جنت میں تو چہرے تو نورانی ہو گئے، کیا ہمیں خدا نے جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا دوزخ کی آگ سے ہمیں نہیں بچایا؟ تو پھر یہ سوال جب کرتے جائیں گے تو اچانک ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور خدا کا جلوہ ان کی نگاہوں میں سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کو وہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامہ، فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم روز قیامت بھی اپنے رب کی زیارت کریں گے؟ اپنے رب کی زیارت کریں گے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں، حدیث کا مفہوم ہے کہ زیارت کرو گے۔ پھر فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب دھوپ نکلی ہوئی ہو، آسمان پر بادل نہ ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، آسمان پر بادل نہ ہو، تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔
جواب دیا نہیں، میرے کریمہ کا نے فرمایا 14ویں کا چاند کی چاندنی ہو اور بادل بھی نہ ہو تو چاند دیکھنے میں تمہیں مشکل دشواری ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے میں اس طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی، یعنی ان دونوں سورج اور چاند دیکھنے میں جیسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے دیکھ لو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اسی روایت پر آج ہم اپنی بحث کو ختم کریں گے، اس لیے تاکرات ہے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھنا ہے، ذکر و اذکار بھی ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میں اٹھ کھڑا ہوا، میں جانے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھا۔ فرماتے ہیں میں نے لشکر کی جانب ایک روشنی کا شعلہ دیکھا، فرمایا کہ آگ کی طرح روشنی کا شعلہ دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں اس شعلے کو دیکھتے ہوئے میں اس کی جانب چل پڑا تو میں نے اچانک رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہما تھے، اور حضرت عبداللہ مازنی ان کا وصال ہو چکا تھا اور ان کے لیے قبر تیار ہو چکی تھی۔ رسول اللہ خود ان کی قبر میں اتر گئے۔ میرے کریمہ کا کیا قسمت، واہ مقدر حضرت عبداللہ کا، میرے کریمہ کا خود ان کی قبر میں اتر گئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عبداللہ مازنی کے جسد کو قبر میں اتار رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے اسے میرے قریب کرو، اسے قریب کرو، حتیٰ کہ خود رسول اللہ نے انہیں لحد میں اٹھا دیا، لحد کے اندر اتار دیا، اور بارگاہ الہی میں حضور نے عرض کی اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ واہ شان ہے تیری حضرت عبداللہ مازنی۔ انشاءاللہ اس حدیث پر کل بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور آج کی رات کی برکتیں، رافتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت الہی کے موضوع پر جو کلام ہوا اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت کے نور سے روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔